الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن میں چاش کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے اور آنے کے بعد پہلے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر مسجد میں بیٹھتے، اس کے بعد پھر گھر جاتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ کا طریقہ تھا سفر سے واپسی کے موقع پر. ہم میں سے بہت سارے لوگ سفر میں جاتے آتے ہیں، اس طریقے کو اپنائیں. اسی لیے بولتے اپنا گھر ہے نا مسجد کے بازو رکھنا. مسجد کہاں کی گھر کہاں کی رہا تو سیدھا گھر کچھ نہ آئیں گے، مسجد بھی نہیں بازو. کب جائیں گے پھر کہاں جائیں گے؟ 5 وقت نماز کچھ جانے ہوتا نہیں. مسجد کے بازو گھر رہنا اچھا، یا پھر اپنے گھر کے بازو مسجد بنانا، 2 میں سے ایک. بعض مسلمانوں کے گھر ہے آس پاس میں مسجد ہے، اور مسجد بنانے کی فکر کرنا. اب مسجد کے نام سے بنانا بڑا مشکل ہے، اسلامک سینٹر کے نام سے بنانا، مدرسے کے نام سے، ایجوکیشن سینٹر کے نام سے بنانے والے بنا رہے ماشاء اللہ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول فلما اتينا المدينه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت المسجد فصل ركعتين. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر سے واپس مدینہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا مسجد جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو. ہمارے واپسی پر مسجد جاؤ، اس کے بعد پھر گھر جاؤ. بیوی بچوں سے بعد میں ملنے کا، پہلے اللہ تعالیٰ سے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ سفر سے واپسی ہوئی. کتنے لوگ سفر میں جاتے نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، نہیں جاتے، جانے والے جاتے رہتے، لیکن کوئی واپس نہیں بھی آتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. کیسے حادثے پیش آ جاتے ہیں. ایسے میں جب ہم سلامتی کے ساتھ اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے محلہ پہنچ گئے، 2 رکعت نماز پڑھ. اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے ہمیں سلامتی کے ساتھ پہنچایا. دوبارہ اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے خاندان والوں کے ساتھ ملنے رہنے کا آپ نے موقع دیا. کیا بولتے ہیں؟ اور بھی بہت سنت ہے آپ سب. اسی لیے جو لوگ تبلیغ جماعت والے ہیں ان میں اسے سکھایا جاتا ہے. کوئی گئے ہیں کہ 3 دن 40 دن وہ واپس آتے ہوئے پہلے مسجد پہنچنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آگے آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ سفر سے واپس ہی مسجد میں نماز پڑھے. کچھ لوگ رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کارگزاری بھی سناتے. میں گیا تھا، ایسے ایسا واقعہ پیش آیا، ایسے سناتے. اس میں سارا سبق بھی رہتے. آج بڑے بڑے علماء کا بھی معمول ہے، کسی بڑے سفر سے واپسی پہ کہیں امریکہ گئے، کہیں لندن گئے، کہیں آسٹریلیا گئے، کہیں اس ایک سفر میں دینی لائن سے کوئی پروگرام تھا، جا کر آئے تو پورا سفر کے عمرہ گئے، مکہ میں، مدینے میں رہے، حج کو جا کے آئے، اپنی کارگزاری سنا رہے. میں گیا تھا تو ایسے واقعات. بہرحال جو بھی سفر ہو، سفر سے واپسی پر مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، بلکہ آپ حکم بھی کرتے تھے کہ جاؤ مسجد نماز پڑھو. یہ بہرحال مستحب حکم ہے، واجب اور فرض کا نہیں. عن شہاب بن عباد رحمهم الله انه سمع بعد وفد عبد القيس وهم يقولون قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد فرحهم بنا فلما انتهينا الى القوم اوسعوا لنا فقعدنا فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنا ثم نظر إلينا فقال من سيدكم وزعيمكم
فأشرنا بأجمعنا إلى المنذر بن عائذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأشج فكان أول يوم وضع عليه هذا الاسم بضربة لوجهه بحافر حمار قلنا نعم يا رسول الله فتخلف بعد القوم فعقل رواحلهم وضم متاعهم ثم خرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط النبي صلى الله عليه وسلم رجله واتكأ فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له وقالوا ها هنا يا أشج فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوى قاعدا وقبض رجله ها هنا يا أشج فقعد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فرحب به وعلتفه وسأله عن بلاده وسمى له قرية الصفا والمشقر وغير ذلك من قرى حجر فقال بأبي وأمي يا رسول الله لأنت أعلم بأسماء قرانا منا فقال إني قد وطئت بلادكم وفسح لي فيها قال ثم أقبل على الأنصار فقال يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلام أشبه شيء بكم أشعارا وأبشارا أسلموا طاعين غير مكرهين ولا موتورين إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا إلى آخر الحدیث۔ حضرت شہاب ابن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہاب ابن عباد قبیل عبد قیس کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا، ان میں سے ایک صاحب کو اپنے سفر کی تفصیل بتاتے ہوئے اس طرح سنا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو انتہائی خوشی ہوئی۔ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں پہنچے، لوگوں نے ہمارے لیے جگہ کشادہ کر دی، ہم وہاں بیٹھ گئے۔ مجلس میں کشادہ کر دیا، جگہ دیا آنے والوں کو بیٹھنے کے لیے، ہم وہاں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوش آمدید کہا، دعا دی، خوش آمدید، ویلکم، سواگت، دعا دی۔ پھر ہماری طرف دیکھ کر کے ارشاد فرمایا تمہارا سردار ذمہ دار کون ہے، امیر کون ہے؟ ہم سب نے منذر بن عائد کی طرف اشارہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ اشج یعنی زخم کے نشان والے تمہارے سردار ہیں؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں اشج، یہ اشج ہیں۔ اشج اسے کہتے ہیں جس کے سر یا چہرے پر کسی زخم کا نشان، ان کے چہرے پر گدھے کے کھر لگنے کا زخم کا نشان تھا، سمجھ؟ پیر میں جو نیچے کھر لگا ہوا ہوتا ہے، گھوڑے کے نیچے نال لگاتے، گدھے کے نیچے تو نہیں لگاتے، اس کا جو کھر ہوتا ہے ناخن موٹا رہتا ہے وہ لگ گیا تھا، وہ نشان لگ گیا تھا اس کی وجہ سے۔ تو گدھے کے کھر لگنے کے زخم کا ہم اسے ناخن بولتے ہیں، ہمارے جو پیر میں ہے اس کو ناخن بولتے ہیں، جانوروں میں جو ہوتا ہے اس کو ہم کھر بولتے ہیں۔ ارے بکرے کو دیکھا ہے، بکرے کے اس میں بھی کھر ہوتا ہے، گائے میں بھی کھر ہوتا ہے، ایسے گدھے میں بھی کھر ہوتا ہے۔ بعض جانوروں میں ناخن بھی ہوتا ہے، جیسے بندر کا ہے، ایسے خود ناخن ہے، شیر ہے، چیتا ہے، ان میں سب کیا رہتا ہے؟ ناخن رہتا ہے۔ زیادہ تر جو حلال جانور رہتے ہیں نا، گدھا حلال نہیں ہے بولنے گئے، ایسے وہ بہرحال کھانا نہیں چاہیے، اس کو کھر ہے۔ جو دو گدھے کے کھر لگنے کے زخم کا نشان تھا، یہ سب سے پہلا دن تھا جس میں ان کا نام اشج پڑا۔ یہ ساتھیوں سے پیچھے ٹھہر گئے تھے، انہوں نے ساتھیوں کی سواریوں کو باندھا، ان کا سامان سنبھالا، پھر اپنی گٹھری نکالی اور سفر کے کپڑے اتار کر کے صاف کپڑے پہنے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر مبارک پھیلا کر کے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب حضرت اشج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو لوگوں نے ان کے لیے جگہ بنا دی، کہا اشج یہاں بیٹھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں سمیٹ کر کے سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا اشج تم یہاں آؤ۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا اور شفقت کا معاملہ فرمایا، ان سے ان کے علاقوں کے بارے میں دریافت فرمایا، پوچھا، اور حجر کی ایک ایک بستی، صفا، مسقر وغیرہ کا ذکر کیا۔ حضرت اشج رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو،
آپ تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے تمہارے علاقے کھول دیے گئے ہیں، میں ان میں چلا پھرا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے انصار، اپنے بھائیوں کا اکرام کرو، کیونکہ یہ تمہاری طرح مسلمان ہیں، ان کے بالوں اور ان کے کھالوں کی رنگت تم سے بہت زیادہ ملتی جلتی بھی ہے، اپنی خوشی سے اسلام لائے ہیں، ان پر زبردستی نہیں کی گئی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کر کے ان کے اوپر غلبہ پا لیا ہو، ان کا تمام مال غنیمت بنا لیا ہو، یا انہوں نے اسلام سے انکار کیا ہو اور انہیں قتل کیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ وقت انصار کے یہاں رہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے اپنے ساتھیوں کے اکرام اور مہمان نوازی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا بہت اچھے بھائی ہیں، ہمیں نرم بستر بھی پیش کیے، عمدہ کھانے کھلائے، صبح و شام ہمارے رب کی کتاب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک ایک آدمی کی طرف توجہ فرمائی، جو ہم نے سیکھا تھا اور جو ہمیں سکھایا گیا تھا وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ ہم میں سے کسی کو التحیات، کسی کو سورہ فاتحہ، کسی کو ایک سورت، کسی کو 2 سورتیں اور کسی کو کئی سنتیں سکھائی گئی تھیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ صحابہ میں یہ معمول تھا، دیکھا نا، ایک دوسرے سے سیکھنے کا مزاج۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو جماعتوں میں جاتے ہیں بیچارے، اللہ ان کے جانے کو آنے کو قبول فرمائے، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ ٹھیک کرتے ہیں۔ گئے امن بھائی گئے نا، وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، حلقے میں بیٹھ کر کے سورہ سیکھ کرتے، سورہ درست کرتے۔ ذرا اپنا سورہ فاتحہ سناتا ہوں، ذرا سنو ہی بول کر کے، وہ بھی تمہیں سناؤ، اپنا سورہ فاتحہ سناؤ، ایسا نہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، اس میں اس کا انسلٹ ہوتا ہے، بڑا میں میرے کو بہت اچھا آتا ہے، تیرے کو کچھ آتا نہیں، ایسا نہیں۔ ہم سب کیا کریں گے، آپس میں اپنا سورہ فاتحہ سنائیں گے، اپنا سورہ قل سنائیں گے، سورہ ناس سنائیں گے، سورہ فلق سنائیں گے، التحیات سنائیں گے، جو کچھ بھی ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں سب امپورٹنٹ ہے، چلو میں سناتا ہوں بول کر کے ایک ایک آدمی سناتے جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح سیکھنا ہوتا ہے، اس میں شرمانے کا نہیں ہے۔ لوگ 80 سال 60 سال 65 سال ہو کر کے SLC کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا کرنے کا، سیکھنے کا۔ تو یہ سیکھنے کا مزاج اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے، اپنے طرف سے نہیں۔ صحابہ اسی کرتے تھے، دیکھیے کسی کو ایک سورت، کسی کو 2 سورتیں، کسی کو کئی سنتیں سکھائی گئی تھی۔ اس میں بھی سنتوں کا بھی مذاکرہ ہوتا ہے، بھائی کیسا کھانا، کھانے سے پہلے کیا کرنا، سونے سے پہلے کیا کیا کرنا، کیا سونے کی سنتیں کیا ہیں، کھانے کی سنتیں کیا ہیں، کیا بولیں۔ ہم کو یہ سب عجیب لگتا ہے، کیا عجیب لگتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہی تو کامیابی ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احسن ما دخل الرجل على اهله اذا قدم من سفر اول الليل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر سے واپس آنے والے مرد کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ گھر والوں کو آنے والے کے بارے میں پہلے سے علم ہو یا قریب کا سفر ہو، سمجھے؟ یہ اچھا وقت ہے رات کا وقت۔ رات کا وقت بولے کہ 12 گھنٹے 1 گھنٹے کا نہ ہو، اس بعد میں 9 بجے سو کر رہتے، پھر ڈسٹرب تکلیف نہیں۔ ہمارے ماشاء اللہ 2 بجے کا، 12 بجے سے پہلے کون سوتا نہیں۔ 100 میں 4 مسلمان رہیں گے جو 10 بجے سو جاتے ہیں، ورنہ اکثر مسلمان 12 سے پہلے سونا بہت بڑا گناہ ایسا سمجھ کر کے جاگتے رہتے، پٹک مار لے رہتے، ادھر ادھر کے خرافات، ادھر ادھر کی باتیں، یہ وہ ٹائم پاس، یعنی تو پروگرام دیکھتے رہتے، دھاروائی دیکھتے رہتے۔ اور آپ تو اب ہاتھوں میں موبائل دیکھتے رہتے، پھر صبح میں اٹھ کے بولتے سر درد لے کے، سر درد نہیں ہوتے، کیا کہتے پیٹ درد ہوتے۔ اب ہونا سوچنا تو رات بھر موبائل دیکھتا رہا نا، اب اس کی جو شعاعیں لگتی ہیں آنکھوں کو، اس سے دماغ کو کتنا افیکٹ ہوتا ہے کچھ نہیں معلوم۔ بعض عورتوں کو شکایت ہوتا ہے کتنا دیکھتے موبائل، سب سے پہلے موبائل پر کیا کرنا ہم تو موبائل چلانا بند کر، دیکھ آٹومیٹک درد، سر کا درد بھی تیرا، پیٹ کا درد بھی تیرا، منڈے باری بھی سب جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا بولتے شاگرد میں؟ پھر خیر میں کیا بول رہا تھا، یہ اس صورت میں جبکہ آنے والے، ہاں آج کل تو ماشاءاللہ فون وغیرہ ہوتا ہے تو آنے میں ذرا لیٹ ہوتے ہیں، 12 بجے گا 1 بجے گا، دروازہ کھلا رکھے رہو۔
اس طرح سے کچھ ارینجمنٹ کر کے پہلے سے اطلاع دینے کا، ڈسٹرب نہیں کرنے کا، بتائے نہیں کچھ نہیں، لے گھس گیا، لے مار رہا ہے، ڈر جائیں گے بھائی گھر والے، کون آئیں گے بھائی۔ تو یہ اچھا وقت ہے، رات کا ابتدائی وقت واپس آنے کا۔ انجاب اب تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، سب ایروپلین ہونے دو، ٹرین ہونے دو، بس ہونے دو، وہ سب اپنے اپنے وقت میں ہم کو لا کے پہنچاتے ہیں، ہمارا کوئی اختیارش نہیں ہے۔ ہم اپنے گاڑی میں جاتے ہیں تو کیا رحمۃ اللہ کار میں جا کے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطال الرجل الغیبۃ ان یأتی اہلہ طروقا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی انسان کے گھر سے غیر حاضری کا زمانہ زیادہ ہو جائے، یعنی اس کو سفر میں زیادہ دن لگ جائیں، تو وہ اچانک رات کو اپنے گھر نہ جائے۔ زیادہ لمبا عرصہ گزرا سفر میں تو رات میں اچانک نہ جائے۔ کیوں معلوم نا، اس حدیث شریف سے معلوم ہے لمبے سفر کے بعد اچانک رات کے وقت گھر جانا مناسب نہیں ہے، کہ اس صورت میں گھر والے پہلے سے ذہنی طور پر استقبال کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ البتہ اگر آنے کا علم پہلے سے ہو تو رات کے وقت جانے میں کوئی حرج نہیں، جیسے اس زمانے میں ہے، اس زمانے میں حرج نہیں ہے، تو پہلے سے بتا دیتے ہیں، موبائل وغیرہ کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مواصلات وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، ایک دوسرے سے رابطہ کرنے، کانٹیکٹ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، مہینوں لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا پیغام پہنچانے۔ یہ اس زمانے کی بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔